मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मजहब आपको आजाद करता है। देखो, शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा नाप तोल में कमी मत करो। आप जापान में लोगों से कहें ना नाप तोल में कमी मत करो, यहां सब आपको बोलेंगे थैंक यू, बहुत अच्छा किया, अप्रिशिएट करेंगे आप, क्योंकि पहले से कल्चर है, कल्चर का हिस्सा है ये चीज। लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में ये कल्चर नहीं था। वहां ताजिर लाजमी ठगते थे कस्टमर को। जब शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम नाप तोल में कमी मत करो, तो कौम ने जवाब में कहा अस्सलातु का तअमुरुका, ऐ शुएब तू नमाज पढ़ता है, हमने तुझे कभी नमाज से रोका नहीं, बल्कि और दम करवाने आते होंगे, चलो नमाजी है दम कर दें, हमने नहीं रोका। आप अब माज़ अल्लाह अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। अब हम तिजारत कैसे करेंगे ये भी आप हमें बताओगे? ये तो हमारा मसला है भाई, हमने कस्टमर को झूठ बोलना है, सच बोलना है, इसमें आपको दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। शुएब अलैहिस्सलाम अगर आजाद ना होते कल्चर से और इंसानों की गुलामी से, तो उनकी बात सुन के पीछे हट जाते, भाई मेरा क्या लेना देना। लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम इंसानों के गुलाम नहीं थे। वो कहते थे मैं अल्लाह का गुलाम हूं, मुझसे अल्लाह पूछेगा कि इस कौम को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, मुझसे अल्लाह पूछेगा। सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बहुत ज्यादा सताया गया, आप बुत परस्ती के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि शिर्क बुरी चीज है, जिस खुदा ने जिन पत्थरों को अपने हाथों से बनाते उन्हीं के सामने झुकते क्यों हो, तो उन्होंने कहा आपको इससे क्या मसला है? उन्होंने कहा मुझे मसला नहीं है, जिसने पैदा किया वो गजब में आता है और उसने मुझे अपना नुमाइंदा बना के भेजा है कि लोगों को इस अमल से रोको। लोगों की ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि भाई ये मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, इनका जाती मसला नहीं है, ये अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। तो मुशरिकीन ने क्या कहा कि भाई आप अगर देखो, आपको अगर सरदारी चाहिए, पैसा चाहिए, हम आपको दौलत देने के लिए तैयार। आपको अगर किसी हसीन औरत से शादी करनी है, अरब की सबसे हसीन औरत से हम आपका निकाह करा देंगे। ये ऑफरें की जा रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ अल्लाह नकले कुफर नबाशत, अगर कल्चर के गुलाम होते, सोसाइटी के, माज़ अल्लाह नकले, ये लफ्ज बोलते हुए भी डर लगता है, तो बात मान लेते कि नहीं मान लेते ना। आपने क्या फरमाया, अगर मेरे एक हाथ पे चांद और दूसरे पे सूरज रख दो तो भी मैं अपनी दावत से बाज नहीं आऊं। तो इंसानों की गुलामी से पैगंबर खुद भी निकलते हैं और इंसानों को भी निकालते हैं कि भाई इंसानों के गुलाम नहीं है, हमें जिसने पैदा किया हम सिर्फ उससे पूछेंगे, हम मुल्की कानून को भी फॉलो करेंगे। क्यों? इसलिए कि हुक्म किसका है? अल्लाह का हुक्म है, उसने हमें हुक्म दिया है। तो मैं अपनी मिसाल दे रहा था कि अगर मैं आजाद, मैं गुलाम होता तो मैं करता, सारी दुनिया खिलाफ थी। मैंने कहा भाई जिसने हमें पैदा किया है उसने बोला कर सकते हो तुम, ऐसी की तैसी का लफ्ज याद कर लो, बड़ी जबरदस्त लफ्ज है। जब भी कोई लड़का आता है ना, कमा रहा हो और मेरे पास आके कहते हैं मेरे अब्बा मेरी शादी नहीं कर रहे, तो मैं अपने खर्चे पे कर लूं, मैं कहूं कर लो, कह रहे सारा खानदान मेरे खिलाफ हो जाएगा। तो मैं बोलता हूं खानदान की ऐसी की ऐसी। आप सही बात बताऊं, एक ताकत के 6 कैप्सूल खा के वो एनर्जी नहीं मिलती जो सिर्फ ये लफ्ज कहने से मिल जाती है। ऐसी पावर आती है, ऐसा लगता है डोले निकल गए आदमी के। ये लफ्ज सीख लो, खानदान की ऐसी की, गलत चीजों में, ऐसी नहीं बिला वजह खानदान की ऐसी की तैसी कर दो, गलत बातों में, गलत चीजों में तो तुम्हें जो लेके जा रहा है ना, तो क्या बोला करो, खानदान की ऐसी की ऐसी। कोई खातून ने कहा कि मेरी सास मुझे पर्दा नहीं करने दे रही। मैंने कहा मोहब्बत से सास को समझाओ, उसकी खिदमत में इजाफा कर दो, बोलो भाई अल्लाह का हुक्म है, हम इन सब पे अल्लाह के गुलाम हैं, हम आपको भी सास इसलिए मान रहे हैं कि अल्लाह एहतराम कर रहे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं कि किसका हुक्म है? अल्लाह का। वरना अंग्रेज करते हैं सास का, जापानी करते हैं। आजकल तो मार्केट में अब्बा अम्मा का एहतराम खत्म हो गया, सास को कौन पूछेगा? अब्बा को लोग नहीं पूछ रहे, सास को पूछेगी आने वाली बहू। तो जो अल्लाह को मानता है वो अब्बा को भी पूछता है, वो अम्मा को भी पूछता है, वो सास को भी पूछती है, औरत होगी या मर्द होगा, ससुर को भी ख्याल कि भाई फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, एक रिश्ता है ना, अल्लाह ने बना दिया। जो अल्लाह को नहीं मानेगा उसको क्या है भाई, वो तो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारेगा, लाइफ को एंजॉय करेगा। और वही बात आखिर में आके खत्म होती है कि अब्बा का बुढ़ापा ओल्ड हाउस में, अम्मा का बुढ़ापा ओल्ड हाउस में। ये एक अलामत है कि सबसे दस्तबरदारी, अपने मफाद बस।
تو میں اگر کلچر کی غلامی کرتا, انسانوں کا غلام ہوتا, تو میں تو نہیں کرتا بھائی. لیکن جب میں کہتا ہوں بھائی ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں, کس نے بولا ہے؟ ابا نے بولا اس لیے پڑھتے ہیں. آپ نے سب نے عشاء کی نماز پڑھی, کیا آپ کے ماموں نے بولا تھا؟ ماموں کے بولنے پر میرے بھائی 5 ٹائم نماز کوئی گورنمنٹ کے بولنے میں نہیں پڑھتا, ڈاکٹروں کے بولنے میں نہیں پڑھتا. ڈاکٹر کتنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کھانا کم کھاؤ, کوئی چھوڑتا ہے؟ خود ڈاکٹر بھی نہیں چھوڑتا. لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ رمضان میں 1 مہینہ 2 ٹائم کا کھانا اسکپ کر دو. پورا مہینہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو بھائی اللہ کو کے کہنے سے تو ہم پورا رمضان کا روزہ رکھ لیں گے, گورنمنٹ کے کہنے سے, ڈاکٹر کے کہنے سے شوگر میں مر جائے گا آدمی, ناغا نہیں کرتا کھانے کا. تو یہ اللہ کے پاس پاور ہے بھائی, وہ کہے گا تو ہم کہ بھائی اب اللہ ہے تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے, اور وہ ہمارا خیر خواہ ہے, اس سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کوئی ہو نہیں. وہ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے, اور جانا ہم نے کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس جانا ہے. تبھی تو دیکھو یہ جو غیر مسلم قوم ہے, یہ ان کو غموں میں صبر نہیں آتا, کیونکہ اللہ ان کو صبر کرنے کا کہہ نہیں رہا ہوتا. یعنی ان کا خیال یہ ہوتا ہے, اللہ کہہ تو سب کو رہا ہے, ان کا اللہ سے کنیکشن ہی نہیں ہے. ان کو صبر کی تلقین کر رہا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر جو نفسیاتی ڈاکٹر ہے, جس کے پاس یہ یا سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے یا سائیکولوجسٹ ہوتا ہے, جس کے پاس یہ جاتے ہیں کہ مجھے یہ ٹینشن نہیں, وہ ان کو صبر کے مشورے دے رہا ہوتا ہے. وہ مشوروں پر کبھی عمل ہوتا ہے, کبھی عمل نہیں ہوتا. لیکن جہاں اللہ صبر کا آرڈر دے گا, پھر آپ کے پاس بے صبری کا آپشن ختم. یعقوب علیہ السلام کا غم بہت بڑا غم تھا. بچہ قتل نہیں ہوا, بچہ گم ہو گیا. کسی کا بچہ مر جائے نا, تھوڑے دنوں میں انسان کو صبر آ جاتا ہے. انتہائی پیارا, انتہائی خوبصورت بچہ, جس کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں جتنا حسن انسانوں میں بانٹا گیا ہے نا, آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے. کسی کا اتنا اٹریکٹیو بچہ ہو اور اتنا نیک بچہ ہو, وہ گم جائے تو باپ پہ کیا چھوڑے چلیں گے. کتنا بڑا غم تھا کہ نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے. ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا؟ دوسرا بچہ بھی گم ہو گیا. اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت یعقوب علیہ السلام پیغمبر نہ ہوتے, کوئی سائنٹسٹ ہوتے, کوئی پروفیسر ہوتے, کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے, سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے, وہ صبر کروا سکتا تھا ان سے؟ میڈیسن کتنے دن کھاتے ہیں. لیکن اللہ نے ان کو حکم دیا تھا بڑے سے بڑا غم آئے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ صبر. لہذا جب پہلی دفعہ بچے آئے نا, روتے ہوئے, جھوٹ موٹ کر رو رہے تھے, اور کہنے لگے کہ ہم نے یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے تھے, تو کیا ہوا؟ وَتَرَكْنَا عِنْدَ مَتَاعِنَا, ہم نے یوسف کو اپنے کپڑوں کے پاس, سامان کے پاس چھوڑ. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, بھیڑیے نے آ کے کھا لیا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, اور جھوٹا خون لگا کر آئے اور کہنے لگے یہ دیکھیں, یہ اس کا ثبوت ہے کہ یوسف کی قمیص خون آلودہ ہے. تو بھیڑیے نے آپ کو کھا کے ختم کر دیا. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ سولت لکم انفسکم امرا. ایسا نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ پہلے سے جیلسی ہے, یہ حسد کرتے ہیں اس بھائی سے, یہ حسد کرتے ہیں. دیکھو اس سوسائٹی میں اور اس سوسائٹی میں کتنا فرق ہے. پوائنٹ کی باتیں بیچ میں آتی رہتی ہیں موضوع سے ہٹ کر. ادھر باپ کی محبت کے لیے بھائیوں میں جیلسی ہو رہی ہے, یہ ہے پیغمبروں کا گھر. دوسری زوجہ سے جو بیٹے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بیوی ہمارے ابا, ہمارا جو سوتیلا بھائی ہے, ابا اس سے محبت زیادہ کیوں کرتے ہیں, ہم سے کام کیوں کرتے ہیں. تو یہ ابا کی ویلیو کی علامت ہوگی کہ نہیں, کہ اس سوسائٹی میں ابا کی کتنی ویلیو تھی. تو یہ دیندار گھرانوں میں بچوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے, اور جو سیکولر اور لبرل گھرانے ہیں, ایجوکیٹڈ, پڑھے لکھے, ان میں بچوں کو باپ سے ایسی محبت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں بڈھا کب مرے گا, معاذ اللہ, افسوس ہو رہا ہے کہتے ہوئے, تبھی تو اولڈ ہاؤس بنایا ہوا ہے ان کے لیے. دونوں سوسائٹیوں کا تقابل تو کرو آپ. ایک میں جیلسی تو وہاں ہوگی نا جہاں محبت ہوگی. ارے آپ کی بیوی کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے, سوکن آئے گی تو وہ خوش ہوگی, ماشاءاللہ ایک اور آ گئی, یہ بات ہی محبت آپ اس سے کریں گے. یا ٹینشن ہوگی اس کو, یار کچھ بول دو یار, اتنے بھی گھننے نہ بنو, ٹینشن ہی ہوگی نا. کیوں؟ محبت ہے نا. محبت نہیں ہوگی تو کہے گی اچھا ہے ادھر ہی وڑ, کہے گا نا. آج کل یہ وڑ کا لفظ بڑا مشہور ہو گیا, اچھا ہے ادھر ہی وڑ جا, خام خامے آ کے جو ہے نا میرے پاس بیٹھتا ہے, اور جو ہے نا ادھر ہی چرس کی بو آتی ہے اس کے منہ سے, اچھا ہے جان چھوٹی میری.
जहां मोहब्बत होगी वहां क्या होगी, झगड़ा वहीं होता है, हसद वहां होता है। तभी तो ये नेचुरल है। जो लोग कहते हैं हम दूसरी शादी की पहली बीवी झगड़ रही है, तो मैं कहता हूं क्या लड्डू ला के खिलाएगी आपको, रसगुल्ले खिलाएगी, आपने शादी की है लड्डू मेरी तरफ से भी, तो वो झगड़ेगी, नेचुरल है ये। तो वो इसके साथ ही होता है ये काम, झगड़ने के साथ ही। वो भी झगड़ेगी भी, रोएगी भी, सब कुछ होगा, साले भी आएंगे, ससुर भी आएगा, पड्डा भी होगा, ऐसी की तैसी। अब ये नहीं कि आप बोलो कि ये रो क्यों रहे हैं और ये ससुर गालियां क्यों दे रहा है, तो भाई ये नेचुरल है, ये होगा। समझते हो कि नहीं समझते? इसी के साथ ही सब कुछ जिंदगी चलेगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी, और फिर जिंदगी आदी हो जाओगे आप। एक नजूमी के पास एक बंदा गया ना, नजूमियों को पता कुछ नहीं होता, वैसे ही चुटकुला ही, और कहने लगा कि जी वो जरा बताना यार मेरा हाथ देख के क्या होने वाला है। उसने कहा आप 10 साल तक गरीब रहोगे। वो खुश हो गया, चलो 10 साल के बाद हालात अच्छे हो जाएंगे। उसने कहा फिर क्या होगा? उसने कहा फिर आपको गुर्बत की आदत हो जाएगी। फिर आपको गरीब रहने की आदत पड़ जाएगी। टेंशन सिर्फ 10 साल की है, उसके बाद टेंशन क्या हो जाएगी? तो जब आप दूसरी शादी करते हैं टेंशन होती है, तीसरी करते हैं तो भी, चौथी करते हैं तो भी टेंशनें चलती हैं, लेकिन आप टेंशनों के आदी हो जाते हैं। तो टेंशनें खत्म नहीं होंगी। ये तो किया इसलिए जा रहा है कि किसका हुक्म है? औरतें ज्यादा है, मर्द कम है, औरतें बेवा, तलाक याफ्ता, कंवारी, इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है। या तो जिना को प्रमोट करो या निकाह को। अल्लाह कहता है जिना को प्रमोट करोगे जाहिरन कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आखिरत में छोड़ूंगा नहीं मैं, और दुनिया में भी बेसुकून कर दूंगा। और निकाह को प्रमोट करोगे तो वक्ती टेंशनें हैं, लेकिन उन टेंशनों में अल्लाह ताला बर्दाश्त की तौफीक भी देगा और उनमें एक इत्मीनान भी देगा। एक आपको एक इत्मीनान होगा कि काम मैंने गलत नहीं किया है। एक मौलवी साहब आए मेरे जापान के सफर से पहले ना, तो बड़ी टेंशन में ना बैठे हुए मुझसे मिले। मैंने उनके चेहरे का तरस खा के उनको टाइम दे दिया। मैंने कहा कोई बेचारे बहुत ही गमज़दा लग रहे। तो बीवी मर जाती है तो ऐसा गम होता है, उनको एक और मिल गई थी इसलिए ऐसा गम था। ये अजीब किस्म की टेंशन है, आदमी को समझ में नहीं आ रहा था इसको मुबारकबाद दूं या मैं ताज़ियत करूं। तो मैंने कहा क्यों आप इतने अफसरदा? उन्होंने कहा मैंने एक और शादी की है, बेवा है, उसके बच्चे भी हैं यतीम, वो भी मैंने रख लिए हैं, तो अब इतना खानदान में तबाह हो रहा है। और मुफ्ती साहब एक्चुअली मेरी नीयत जो है, फिर सफाइयाँ बहुत ज्यादा लोग पेश करते हैं ना कि मेरी नीयत कोई मजे उड़ाने की नहीं थी, सुन्नत पूरी करने की थी, और पता नहीं वो उनको ऐसा लग रहा था बहुत गम हुआ हुआ है, तो वो एहसास कमतरी में चले। इतना रिएक्शन हुआ, उनको लगा कि ये काम मैंने सही नहीं किया। तो कहने लगे कि ये क्या, यानी क्या? मैंने कहा देखो जिंदगी में एक ही काम आपने ढंग का किया है, नमाज तो सब पढ़ लेते हैं, सारे दाढ़ी वाले मौलवी लोग, क्या नमाज कौन छोड़ता है? ज़कात भी दे ही देते होगे, हज भी जब अल्लाह पैसा देगा सब चाहते चले जाते, रमजान के रोजे भी हमारे यहाँ माहौल बना हुआ है। काम एक ही दफा तो आपने नेकी का काम किया, उस पर भी आप बैठ के क्या कर रहे हो? रूह के अपनी नेकी ज़ाया कर रहे हो। सही है ना? तो मैंने कहा आप पहले तो ये बोलो कि काम मैंने बेहतरीन किया है। एक और इससे मिलता जुलता, ये दो जुड़वा वाक़यात हैं, ये जुड़वा वाक़यात हैं। जब ये होगा तो अगला वाला लाजमी होगा, क्योंकि लोग पुराने जो बयान सुनते हैं ना, फिर वो कहते हैं यार ये किस्सा 20 दफा सुन के। देखो ये जुड़वा वाक़या है। ये पैराडोल की 2 गोली खाई जाएगी तो फायदा होगा, एक से फायदा नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं खाओ तो फिर इकट्ठी 2 खाओ। तो एक और साहब आए, उनका भी ऐसा ही केस था, दूसरी की उन्होंने, तो बड़े झगड़े शगड़े, उनकी बीवी बहरहाल राजी हो गई। बीवी राजी हो गई और बीवी के रिश्तेदार का रिश्तेदार का रिश्तेदार का रिश्तेदार नाराज बैठा हुआ है, जिसका ना कोई लेना ना कोई देना। वो आ रहे हैं, इनको मुसलसल टॉर्चर कर रहे हैं। इन्होंने पूरी कहानी आधे पौने घंटे की मुझे सुनाई। कह रहे हैं यार अक्सर में हुआ ये कि जब उसने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया और टॉर्चर किया तो मैंने एक थप्पड़ लगा दिया उसके। अब मुझे मुफ्ती साहब खुदा की कसम मेरी उसको थप्पड़ मारने की नीयत नहीं, गलती। उसको इस पे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने हाथ क्यों उठा। वो ये भी नहीं कि बड़े बुजुर्ग हों, वो जो उम्र में एजेड लोग होते हैं वो तो चाहे कोई भी हो भाई, उन पे हाथ। उसी के उम्र का आदमी कह रहा है यार मुफ्ती साहब मुझे बहुत अफसोस हुआ यार, मैं क्या बताऊं, बस ये दे मेरी नीयत नहीं थी। और ये वो आधे घंटे के पूरे वाक़े में ना, वो पौने घंटे के, इस पे उसको अफसोस हो रहा है। मैंने कहा पौने घंटे में तूने एक ही तो काम ढंग का किया है मेरे भाई, बाकी तो सारा ईरान तुरान फजूल बातें लेके बैठा हुआ है मेरे सामने, अपना भी टाइम जाया कर रहे हैं और मेरा भी। एक ढंग का काम किया, उस पर तुझे अफसोस हो रहा है। तो ये है माहौल। क्या भाई, यही ढंग का काम किया ना एक भाई, चुप हो जा वरना क्या पड़ेगा, थप्पड़ ही तो पड़ेगा। तेरा क्या लेना देना, जब मेरी बीवी राजी है तो तू कौन होता है आके उछलने कूदने वाला। तो बाज दफा इंसान जिंदगी में एक ही ढंग का काम करता है और उसी पे उसको क्या होती है, निदामत होती है। तो ये हलाल काम है भाई, सही है ना? जिना से बच रहे हो, हलाल की तरफ जा रहे हो। तो अगर आप इंसानों के गुलाम होगे तो कम से कम दूसरी शादी मेरे भाई
نہیں کرو گے, کم از کم یہ نہیں کرو گے آپ. اس میں بہت مسائل ہوتے ہیں. تو اسلام آپ کو کیا کرتا ہے, انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کی غلامی میں لاتا ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کس کی غلامی کے لیے بنایا, اپنی. ہم اگر انسانوں کے غلام ہوتے تو شراب پیتے, کیونکہ ساری دنیا کے سارے انسان شراب کو کیا کہتے ہیں, لیگل. اللیگل کوئی بھی. ابھی میں ٹرین میں آ رہا تھا تو لوگ پی رہے تھے, مجھے تو نہیں پتا تھا یہ کیا ہے, لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ ہے. تو ان کی وہ کہتے ہیں لیگل ہے. بھائی گورنمنٹ نے جب ہمیں اجازت دی ہے تو اس کا مطلب تو گورنمنٹ کے غلام ہو گئے نا. ہمیں گورنمنٹ اجازت دے پھر بھی ہم پی سکتے ہیں کیا؟ نہیں بھائی. گورنمنٹ اگر گن پوائنٹ پہ بھی پلائے گی تو آخری دم تک بچنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ اسلام آپ کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کی غلامی میں لاتا ہے, اللہ کی. اور اس سے آپ تباہی سے بچ جاتے ہو, بربادی سے بچ جاتے, کیونکہ انسانوں کی غلامی کرو گے نا اگر, تو انسان اپنا مفاد دیکھ کے قانون سازی کرتا ہے. اسمبلیوں میں جب شراب پینے والے زیادہ پہنچ جائیں تو شراب کبھی بھی اللیگل نہیں ہو سکتی. قانون جو پاس ہوگا وہ اس میں یہ تو ہوگا اتنی لمٹ میں پیئیں, یہ نہیں ہوگا کہ نہیں پیئیں, یہ ہو نہیں سکتا. اسمبلیوں میں اگر ہومو سیکسولیٹی کے عادی لوگ پہنچ جائیں تو ہومو سیکسولیٹی اللیگل ہونے کے بجائے کیا ہو جائے گی, لیگل. حالانکہ اس میں انسانیت کی بربادی اور تباہی ہے, یہ نیچرل تھوڑی ہے. آپ کی بہو غفار بھائی بن کے آ جائیں, آپ کو تو ٹینشن سے پاگل ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ بتاؤ کیا ہو گیا یار. آپ کا بیٹا, اللہ نہ کرے, اللہ اس عذاب سے سب کو بچائے, وہ لڑکوں کا عادی ہو گیا اور شادی کر رہا ہے وسیم سے. یار آپ تو زمین میں گڑ جاؤ گے یار, پتہ ہی نہیں چل رہا اس میں داماد کون ہے بہو کون ہے. تو یہ وہ نیچرل ہے, لیکن لیگل ہو گیا دنیا میں کہ نہیں ہوا؟ کیوں؟ انسانوں کو اللہ کی غلامی سے کس کی غلامی میں لایا جا رہا ہے, انسانوں کی غلامی میں. تباہ ہو رہے ہیں, بربادی کی طرف جا رہے ہیں. تو صرف ترقی میرے بھائی سب کچھ نہیں ہوتی, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. پاکستان میں تو ہم ترقی کے فضائل سناتے ہیں, وہاں ضرورت ہے اس کی. یہاں آپ کو ترقی تو ہے نا, یہاں پہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں. میرا مقصد ترقی کی نفی کرنا نہیں ہے. ترقی یافتہ کنٹری ہے, اس میں کیا میں ترقی, وہ مجھے بولیں گے کہ تم ہمیں آ کے ترقی سکھا رہے ہو. یار مولوی صاحب, جاپان کی گورنمنٹ بولے گی تم اس لیے تم آئے تھے یہاں پہ, اس سلسلے میں آنا ہوا تھا تمہارا یہاں پہ. تو جو چیز جس سوسائٹی میں نہیں ہوتی وہ بتائی. پرسوں ترسوں ایک صحافی نے میرے خلاف مضمون لکھا میرے اس جاپان کے دورے پر کہ یہ آئے ہیں جاپانیوں کو سکھانے کے لیے وہاں سے, پاکستان سے. پہلے اپنے آپ خود تو سیکھ لو, قوم کو تو سکھا دو. بھائی ہم ان کو وہ چیز سکھانے آئے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے, وہ چیز نہیں سکھانے آئے جو ان کے پاس ہے. وہ تو ان سے سیکھتے ہیں ہم. میں نے آگے واش روم دیکھے, میں تو واش روم دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کوئی وہاں سے سائنسدان آئے, کوئی انجینئر آئے اور یہ واش روم کا نقشہ وہاں بھی پاس کروا لے. سمجھ رہے نا, اتنے خاندانی قسم کے واش روم ہے یار. ہمارے واش روموں کا حال دیکھا ہے آپ نے, وہ صاف ہو ہی نہیں سکتے. تو بھائی جو چیز جس کے پاس ہے وہ اس سے لی جائے گی, اس کے تو شریعت نے منع نہیں کیا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, احادیث میں آتا ہے غیر مسلموں سے بھی بہت سی چیزیں لی ہیں. اب میں ان احادیث میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. آپ نے فرمایا اہل فارس ایسا کرتے ہیں تم بھی کیا کرو, فلاں قوم ایسا کرتی ہے تم بھی کیا کرو. غزوہ خندق میں چاروں طرف سے جب مشرکین نے خندقیں کھود کے گھیراؤ کر لیا, عربوں نے کبھی ایسی جنگ پہلے نہیں, عرب دو بدو لڑنے کے عادی تھے, ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا 20 قبائل مل کے ایک شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں. تو یہ اس میں کیسے لڑنا ہے یہ عربوں کو پتا نہیں تھا. تو ہمارے نبی نے کیا کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو بلایا کہ بھائی ایران میں تم لوگ ان جنگوں کے عادی ہو, کیا کرتے ہو اس وقت؟ تو یہاں اپنے غیر مسلموں سے حضرت سلمان فارسی سے مدد لی, مگر انہوں نے کس سے مدد لی ہے؟ غیر مسلموں سے. بھئی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایسے موقع پہ چاروں طرف خندقیں کھودتے ہیں تاکہ کوئی دشمن اندر نہ آنے پائے. تو نبی نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ بھئی چاروں طرف خندقیں کھودی جائیں. اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ تو ہمیشہ غیر مسلموں کی مخالفت کرتے رہے ہیں, اب ایران کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں آپ جنگ میں. اس کا مطلب جنگ لڑنے کے لیے آپ کو ایرانیوں سے سیکھنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تشبیہ دی نا ایک شاعر نے, ہندی تلوار سے دی ہے, ان الرسول لسیف یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول. صحابی رسول نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندی تلوار ہے, ہندی. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ہندوستان میں جو تلواریں بنا کرتی تھی وہ عربی تلواروں سے بہتر تھیں. تو صحابہ اس پہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں عربی تلوار کے بجائے کون سی تلوار ہو. تو اس کا مطلب وہ وہاں کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کو فخر کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے. تو یہ تو
یعنی مسلمانوں کی میراث ہے, جہاں سے بھی اچھی چیز ملے لے لیا جائے اس کو. لیکن جو چیز نہیں ہے میرے بھائی, اس میں ان کو فالو نہیں کرنا. ان کے پاس ویژن نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے, کیوں بنے, بنانے والے نے کیوں بھیجا ہمیں, یہ ان کو معلوم نہیں ہے. یہ کس کو معلوم ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے. ان کے پاس سائنسدانوں کی کتابیں ہیں, اللہ کی کتاب ان کے پاس نہیں ہے. پیغمبر ہم میں آئے ہیں, ان میں نہیں آئے ہیں. اللہ نے ہمیں پابند کیا کہ پیغمبر کی دعوت ان تک پہنچانی ہے تم نے. ہم نہیں پہنچائیں گے تو ہم مجرم ہوں گے. آج بہت افسوس ہوا, مجھے کسی نے بتایا ایک جاپانی کو پاکستانی نے اسلام کی دعوت دی, وہ بڑا قریب آ گیا. اس کے بعد وہ پاکستانی نے ٹوپی کرائی اس کو, پتہ نہیں 1.5 کروڑ روپے. تو اب وہ کسی کی دعوت ہی نہیں سنتا. وہ کہتا ہے یار یہ تمہارا کیا مذہب ہے؟ تو قرآن میں کتنا بڑا جرم قرار دیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں, تو آپ کے عمل سے بھی اسلام بدنام ہوتا ہے, آپ کی باتوں سے بھی اسلام بدنام ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کیا کرتا ہے, آپ کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کی غلامی میں لاتا ہے؟ اللہ کی. اللہ کہتا ہے میں نے پیدا اس لیے کیا. اگر ہم اللہ کے غلام نہ ہوتے تو کما کما کے بیوی بچوں کو خرچہ بھیجتے؟ کیا ضرورت ہے یار. اس کو بولو تم اپنا اخپل طریقے سے کماؤ. ایک مسلمان کی آمدن کا 90% تو اس کے بیوی بچے کھا جاتے ہیں, اور خوشی ہوتی ہے. میں غلط سینس میں نہیں کہہ رہا کہ میرے گھر والے بولے اچھا ہم کھا جاتے ہیں, اس پہ افسوس ہو رہا ہے. نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. سب سے بہترین صدقہ وہ ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری, یہ کس کے حکم پہ ہم کر رہے ہیں بھائی؟ ورنہ کیا ضرورت ہے یار. جاپانی کھلاتے ہیں, امریکن کھلاتے ہیں. جاپان کا تو پھر بھی تھوڑا بہت فیملی سسٹم جو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ, گوروں سے پھر بھی تھوڑا سا بہتر ہے, نسبتاً کچھ بہتر ہے. لیکن وہ بھی ہو جائے گا, جا تو سب اسی ٹریک کی طرف رہے ہیں نا جہاں گورے جا چکے ہیں. تو یہ تو بھائی اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے. تو ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم اللہ کی غلامی میں تو روزہ رکھ سکتے ہیں, کسی انسان کے کہنے پر ایک دن بھی کھانا پینا چھوڑنا ممکن نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے انسانوں کو کی غلامی میں آئے نا, انہوں نے انسانوں کے کہنے پر پوری قوموں کا مستقبل تباہ کر دیا. جیسے ہٹلر ایک انسان تھا نا, خدا تو نہیں تھا, اس کی باتوں میں آ کے پوری قوم نے پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا. پوری دنیا کو کتنے کروڑوں لوگ, لاکھوں کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے تھے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم. یہ قوم پرستی کی جنگیں تھیں. رشیا نے کیا کیا ہے, ریاستوں کو ہڑپ کرتا چلا گیا. کس بیس پر؟ ایک غلط نعرے کی بیس پر کہ سارے انسان دنیا میں کیا ہیں؟ برابر. بھائی برابر, عدل الگ چیز ہے, برابری الگ چیز ہے. عدل میں اور برابری میں بڑا فرق ہے. برابری کا مطلب کیا ہے کہ سب کو ایک نظر سے دیکھو. یہ تو ظلم ہے. ایک آدمی زیادہ کا مستحق ہے, آپ اس کو بھی اتنا ہی دے رہے ہو جتنا جو کم کا مستحق ہے اس کو بھی اتنا ہی دے رہے ہو. تو یہ تو زیادہ والے پر ظلم ہو رہا ہے. اسلام میں مساوات نہیں ہے, خوب سمجھ لو. اسلام میں عدل ہے. انسانوں سے پوچھو گے نا تو انسان کہتے ہیں مرد اور عورت برابر ہیں. اللہ کہتے ہیں نہ, مرد اور عورت برابر نہیں ہے. ہاں مرد اور عورت دونوں کے الگ الگ احکام ہیں, حقوق ہے. کسی کے حق ضائع کرو گے تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے. تو دونوں کا حق دو, ظلم کسی پہ نہ کرو. برابر نہیں ہے دونوں. کیسے برابر ہو سکتے ہیں بھائی وہ دونوں؟